کیا مرتبہ نرالا ہے غازی کمال کا، غازی کمال شخص واقف ہے کہ آج کل ہماری کیا پوزیشن ہے، آج ہماری کتنی عزت ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور غیر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہمارے گھر میں اور غیروں کے گھر میں کوئی دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ آج ہماری شکل دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا۔ آج ہمارے چہروں سے داڑھیاں غائب ہیں، سروں سے ٹوپیاں غائب، جسم سے اسلامی لباس غائب، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں غائب، مسجدوں سے نمازی غائب، مدرسوں سے بچے غائب۔ آج ہمارے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے اسلاف میں تھی اور ہمارے اندر ہے۔ ہم نے غیروں کی چیزیں اپنا لی۔ آپ ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، کسی بھی محفل کو دیکھ لیجئے، کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم کے غلام کی محفل ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں سدھار لانے کی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تم سدھر جاؤ، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ ہر شخص اگر یہ مشن بنا لے کہ ہم اپنی برائیاں خود بخود دور کریں گے، پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اگر ہم یہ یقین عہد کر لیں کہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے، نہیں کہ ہم فلاں سے کہیں نماز پڑھا کرو، نہیں، ہر شخص صرف اپنے کو سنبھال لے اور اپنے گھر والوں کو سنبھال لے، معاشرہ کو۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج ہم حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، آج ہم دھتکارے جا رہے ہیں، آج ہم ستائے جا رہے ہیں، آج ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم صرف اور صرف نام دیں۔ کون چیز ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو ہمارے اسلاف میں؟ ہاں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ ایک رات کا جلسہ جو ہوتا ہے، اس جلسے میں بیٹھ کے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے چلنے والے ہیں، یہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جلسے کے باہر نکلتے ہیں، پھر ہماری حرکتیں دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، ہماری گفتگو دیکھو، ہماری رفتار دیکھو، پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں۔ محفل میں بیٹھیں گے تو صاف اگر بات آ جائے تو نعروں کی، پنڈال نعروں کی گونج میں ایسا ہو جائے گا کہ ایسے لگے گا ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ نعرہ لگائیں گے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کا نعرہ لگانے والوں کو کہ ان کے چہروں کی داڑیاں غائب۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی منائیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ مسجد کا نمازی ہونا چاہیے، قرآن کا قاری ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہونا چاہیے، ان علماء کا صحبت یافتہ ہونا چاہیے۔ جب محفل سے نعرہ لگائے گا مسلک اعلیٰ حضرت تو میرا یقین ہے کہ اس نعرے کا جواب دینے والے جو کل تک کوئی اور تھے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سن کر وہ بھی سچے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی تھے۔ آج ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھ لیجئے ہماری محفلیں، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، جیسے غیروں کے وہاں جو چیزیں رائج تھیں آج ہمارے وہاں رائج۔ آج ہماری مسجدیں صرف اور صرف جمعے کو بھری نظر آتی ہیں، باقی مسجدیں خالی پڑی۔ آج ہمارے مدرسوں کو دیکھ لیجئے، مدرسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ۔ ان علماء کو دیکھ لیجئے، ان علماء سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ان علماء سے محبت کیا کرو، اپنے مسجد کے امام صاحب سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ یہ امام، حافظ، عالم، یہ وہ ذاتیں ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئیں گی اور قبر میں بھی تمہارے کام آئیں گی، مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گے، حد تو یہ ہے کہ جنت میں بھی یہ تمہارے کام آئیں گے۔ ان علماء سے
سے محبت کیا، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ وہ ماں باپ جنہیں تم بوجھ سمجھتے ہو، جہاں بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اسے اپنے ماں باپ بوجھ دکھنے لگتے ہیں۔ یہ ماں باپ میرے بھائی ایسی نعمت ہوتے ہیں، ایسی نعمت جو کہ انسان کو صرف ایک بار میں، باقی چیز تو آپ دولت سے خرید سکتے ہو، محنت سے حاصل کر سکتے ہو، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں صرف ایک بار میں۔ ماں باپ کی قدر اس سے پوچھو جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کا مرتبہ تم کیا جانو۔ ان کا اگر ماں باپ کا مرتبہ پوچھنا ہے تو قرن کے اس قلندر سے پوچھو جسے زمانہ ہوا ہے قرنی کے نام سے۔ اگر ماں باپ کی اہمیت پوچھنا ہے تو کسی سے مت پوچھو، خود میرے آقا مصطفیٰ کریم سے پوچھو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کاشان مقدسہ سے باہر نکلے، آنکھیں نم، صحابہ نے دیکھا، تڑپ گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا میرے غلاموں مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آئی۔ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز روک دیتا، پہلے اپنی ماں کا کہنا سن۔ ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی ماں کا کتنا کہنا سنتے ہیں، ہم اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی یا بزنس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے یا کسی بھی مصیبت میں، ہم کسی مقدمے میں، کسی بھی مصیبت میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں کدھر؟ چلو چلتے ہیں بلگرام شریف، حضرت سے تعویذ لے کے آتے ہیں، چلو چلتے ہیں ماریرا شریف، چلو بریلی شریف چلتے ہیں، چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ میرے بھائی جاؤ ان پیروں کے پاس، ان علماء کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا کر دی ہے۔ اگر یہ تمہارے حق میں دعا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری اس پریشانی تکلیف کو دور کرے، اور اکثر اللہ دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں ان سب سے بڑا ایک پیر ہے جو تمہارے گھر میں موجود ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس کے رخسار پہ چھریاں پڑ چکی ہیں، میلی سی چادر اس کے سر پہ پڑی ہوئی ہے، وہ رشتے میں تمہاری ماں ہے۔ اگر تم نے کسی تکلیف کو لے کر اپنی ماں کے قدموں کو چوما اور کہا کہ ماں میرے حق میں دعا کر دے، تیرا بیٹا سخت مصیبت میں پڑا، اور تیری ماں نے اگر تیرے حق میں اپنے آنچل کو پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی تو خدا کی قسم کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، یہ ماں باپ نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ اپنے مدرسوں سے محبت کرو، ان مدرسوں کی اہمیت تم نہیں سمجھ سکتے، اور تم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ تم مولوی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے چندہ لینے کے لیے آ رہا ہے، مولوی کو دیکھ کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہیں میرے بھائی، کب تک بھاگو گے؟ ان مدرسوں کی طاقت، ویلو تم نہیں سمجھ پائے، لیکن جو غیر ہیں، جو اسلام مخالف ہیں، وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں سے جو ٹونک ملتی ہے، مدرسوں میں صرف بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے رسول کی گھٹی پینے جاتا ہے، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، نبی کی ناموس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں برداشت کرتا۔ کبھی آج ہمارے مدرسوں کو دیکھیں طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ میرے بھائی ان مدرسوں سے محبت کرو، یہ مدرسے ہیں جو تمہاری مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں، اگر یہ مدرسے ہیں تو تمہاری فاتحہ درود بھی قائم ہے۔ ان مدرسوں سے محبت کرو۔ یہ آج کا یہ جلسہ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہوگا اس پہ عمل کریں گے،
ورنہ آج ہماری کیا پوزیشن، جلسے تو بستی بستی ہو رہے ہیں، قریہ قریہ ہو رہے ہیں، محلے محلے ہو رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے جتنے جلسے ہم سنیوں کی محفلوں میں ہوتے ہیں اتنے ہی ہم سنی دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کو بھی بس ایک تفریح گاہ سمجھ لیا، آئے صاحب دیکھنے کے لیے، چلو دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے، کتنی بھیڑ ہے، کون سے مولانا آئے، کون سے شاعر صاحب آئے، کون سے پیر صاحب آئے، دیکھے بیٹھے تھوڑا بہت سنا چلے گئے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جلسے تمہارے لیے ایک رات کا مدرسہ ہو، یہ جلسہ، یہ لاکھوں روپیہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں لائٹ مائک یہ سب دیکھ کے چلے جائیں، نہیں، جو بیان کیا جائے اسے غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، تبھی یہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے میرے بھائی، آج مسلمان کا بچہ شراب کی بھٹی پہ نظر آتا ہے، مسلمان نوجوان جوئیں کے پھٹے بھی دکھائی دیتا ہے۔ آج ایک طرف تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، دوسری طرف سود بیاج کھاتا ہے۔ یہ آج ہماری پہچان ہو گئی۔ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میرے بھائی، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی سے، اسی منہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ شراب کی بھٹی پہ پہنچ کے حرام جیسی چیز کو اپنے ہونٹ سے لگاتا ہے، سود جیسی چیز کو لیتا اور دیتا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، آج ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان، کبھی بستر پہ لیٹا کرو، سوچا کرو کہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہ تھے کہ ہم کسی مسلمان کے وہاں پیدا ہوتے۔ فخر کیا کرو اپنی قسمتوں پہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ قسمت سے اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، اور وہ نبی اللہ، وہ نبی جس نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر مار دیا، وہ نبی جس نے تمہاری خاطر فاقے کیے، وہی نبی جب دنیا میں بظاہر تشریف لائے تو تمہیں یاد کیا، اور جب اس دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے تو صرف اور صرف تمہیں ہی یاد کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہی نبی تمہارے بارے میں فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ۔ ناظم اجلاس کھڑے ہوں کہیں کہ نبی کی محبت میں اپنی گردن کٹا سکتے ہو، ایک نہیں سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، نبی کے عشق میں اپنی جان دے سکتا ہے، کیا خاک جان دو گے تم؟ جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، وہ اپنا سر کیسے قلم کرائے؟ نبی سے سچی محبت کرو، نمازوں سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے پڑوسی سے محبت کرو، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو۔ کیا مرتبہ